کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دنیا کے کسی امام کو لایا جا سکتا ہے؟ دنیا کے کسی امام کو رکھا جا سکتا ہے؟ دنیا کے کسی پیر کی بات کو لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، حدیث سے، سنت سے موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ آج آپ دنیا کے اندر دیکھیں گے ہر مسلمان نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ہر مسلک کے لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو دنیا کے اندر آج بہت ساری جماعتیں ایسی ملیں گی جو تقلید کے نام پر اپنے اماموں کی باتوں کو اس طریقے سے پکڑ لیتے ہیں، اس طریقے سے مضبوطی سے تھام لیتے ہیں کہ امام کی کہ جو ہے رسول کی حدیث کو چھوڑ دینا گوارا کر لیتے ہیں، نبی کی سنت کو چھوڑ دینا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن اپنے امام کی بات کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، اور زبان سے یہ بات کہتے ہیں، کتابوں کے اندر یہ بات باقاعدہ لکھی بھی جاتی ہے کہ حدیث صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح ہے، لیکن چونکہ ہمارے امام کی رائے اس کے خلاف ہے، ہمارے امام کا مسلک اس کے خلاف ہے، اور ہمارے اوپر تقلید کرنا یہ واجب اور ضروری ہے، امام کی بات کو لے لینا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کیا کرتے ہیں، نبی کی باتیں چھوٹ جائیں، نبی کی حدیثیں چھوٹ جائیں گوارا ہے، لیکن اماموں کی باتیں نہ چھوٹنے پائیں۔ جبکہ ائمہ کرام کا، اماموں کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ آج آپ دیکھیں گے اہل حدیثوں کے اوپر یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اہل حدیث ائمہ کو نہیں مانتے، اہل حدیث ائمہ کا احترام نہیں کرتے ہیں، جبکہ یہ ایسی بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ آدمی اہل حدیث نہیں ہو سکتا جو ائمہ کا احترام نہ کرتا ہو، وہ آدمی اہل حدیث نہیں ہو سکتا جو ائمہ کی شان میں، جنہوں نے دین کے لیے بڑی خدمات انجام دی ہے، بڑی قربانیاں دی ہے، جو ان اماموں کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی کرے، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ ہم ائمہ کا احترام کرتے ہیں، ان کی خدمات کی ہم قدر کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں، اس بات کی ہم ترغیب بھی دیتے ہیں کہ ائمہ کے جو اقوال ہیں، ائمہ کی جو رائے ہیں، اس سے استفادہ کیا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے، لیکن ساتھ میں ہم یہ دعوت ضرور دیتے ہیں، ساتھ میں ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ اماموں کی باتوں کو کتاب و سنت کا درجہ نہ دیا جائے، اماموں کی باتوں کو مذہب نہ بنا لیا جائے کہ امام کی بات ماننے کے چکر میں نبی کی کوئی حدیث چھوٹ جائے، امام کا قول لینے کے چکر میں نبی کی کوئی سنت چھوٹ جائے، ایسا نہ ہونے پائے، ایسا نہ ہونے پائے۔ اور امام جو ائمہ گزرے ہیں وہ بھی اسی چیز کی تعلیم دیا کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو تمام لوگوں کی باتوں سے آگے رکھتے تھے، مقدم رکھتے تھے۔ ائمہ کرام کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے کہا تھا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا تھا اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ وخبر الرسول فاترکوا قولی، جب میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو بات اللہ کی کتاب کے خلاف ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہو، تو تم میری بات کو چھوڑ دینا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے امام تھے، ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں، آپ نے کہا تھا لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ویؤخذ من قولہ ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں نبی کے بعد دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی بات کو لیا اور چھوڑا نہ جائے، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے جن کی ہر بات کا قبول کرنا ضروری ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اجمع المسلمون على ان من استبان له سنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس کے لیے نبی کی کوئی حدیث واضح ہو جائے، نبی کی کوئی حدیث ظاہر ہو جائے، معلوم ہو جائے، تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے نبی کی حدیث کو چھوڑ دینا
یہ کسی بھی انسان کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک رہی بات امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی، تو آپ نے تو صاف طور پر یہ فرمایا ہے لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم میری تقلید نہ کرو، تم میری تقلید نہ کرو، نہ امام مالک کی تقلید کرو، نہ امام شافعی کی تقلید کرو، نہ امام اوزاعی کی تقلید کرو، نہ امام ثوری کی تقلید کرو، بلکہ مسائل کو وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے لیا تھا، یعنی مسائل کو سیدھا کا سیدھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا جائے، مسائل کو وہاں سے اخذ کیا جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے امام ہیں، دنیا کے امام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دنیا کے تمام اماموں سے، دنیا کے تمام لوگوں سے اوپر ہوگی۔ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ نے فرمایا اے محمد تمہارے رب کی قسم، آپ کو جب تک یہ لوگ اختلافی امور میں فیصل نہ مان لے مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ جو کچھ بھی فیصلہ ان کے بارے میں کر دے یہ اس کے تعلق سے اپنے دلوں کے اندر کوئی تنگی نہ محسوس کرے اور اسے پوری طریقے سے تسلیم کر لے۔ رسول کے حکم کی مخالفت نہیں کرنی ہے، رسول کے سنت کی مخالفت نہیں کرنی ہے، کسی امام کی بات کو لے کر کے، کسی بزرگ کی بات کو لے کر کے اللہ کے نبی کی حدیث کو اگر ہم نے چھوڑا، اللہ کے نبی کی حدیث کی اگر ہم نے مخالفت کی تو یاد رکھیے انجام اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ حکم رسول کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دیے جائے یا ان کے اوپر کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ رسول ہمارے لیے اسوہ ہے، رسول ہمارے لیے قدوہ ہے، رسول ہمارے لیے نمونہ ہے۔ رسول جس راستے پر چلنے کے لیے کہے ہماری ذمہ داری ہے ہم اس راستے پر چل پڑے، رسول جس راستے سے رکنے کے لیے کہے ہماری ذمہ داری ہے ہم وہیں پر رک جائیں، ہم وہیں پر ٹھہر جائیں۔ اللہ کا کلام فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو، رسول جس چیز سے تمہیں منع کرے اس چیز سے رک جاؤ۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بڑی ساری مثالیں آپ کو حدیث کی کتابوں کے اندر ملیں گی۔ مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑ گئی، پردے کے لیے، آڑ بنانے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی تھی۔ وادی کے کنارے دو درخت تھے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور درخت کی ایک ٹہنی پکڑی۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے ساتھ چلنا شروع کر دے۔ اس درخت نے اللہ کے نبی کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ پھر دوسرے درخت کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کہا میرے ساتھ چلنا شروع کر دے۔ اس نے بھی آپ کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ درختوں کو اللہ نے اتنا شعور دیا ہے کہ ان کو بھی یہ معلوم ہے نبی اگر چلنے کے لیے کہے تو چلنا ہے، نبی اگر رکنے کے لیے کہے تو رک جانا ہے، ٹھہر جانا ہے۔ آج ہم مسلمان اسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نبی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نبی کی سنتوں اور حدیثوں کو کھلے دل سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر تیار نہیں ہوا تھا تو کھجور کے تنے کے سہارے خطبہ دیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب منبر تیار ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے کو کنارے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کیا، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ بچوں کے چیخنے کی طرح کھجور کا یہ تنا چیخنے لگا، چلانے لگا۔ اللہ کے نبی نے جب کھجور کے اس تنے کے جو ہے رونے کی آواز سنی، اللہ کے نبی منبر سے نیچے اترے
اور اس تنے کو جا کر کے اپنے گلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا۔ یہ کھجور کا تنا نبی سے جدائی میں رو رہا تھا، نبی کی محبت میں رو رہا تھا۔ آج ہماری محبت نبی کے ساتھ کیسی ہے کہ ہم کتنی ایسی حدیثیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو سنتے ہیں لیکن اس کے خلاف ہمارا عمل ہوتا ہے، اس کے خلاف ہمارا کردار ہوتا ہے۔ نبی کی حدیثوں پر آج ہم عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے۔ ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، دیکھیں ہماری محبت نبی کے ساتھ ہے لیکن ہماری محبت میں دم ہے کہ نہیں ہے۔ جس طرح سے نبی سے محبت ہونی چاہیے وہ محبت کیا ہمارے دلوں کے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ جس نبی نے اپنی امت کے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قربان کیا ہو، جس نبی نے اپنی امت کے لیے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں، اور یہی نبی ہوں گے جو آخرت میں اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے اور شفاعت کا حق بھی یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کریں گے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جس سے صاف طور پر یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو ماننے کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنے، آپ کی پیروی کرنے والا بنے۔ کسی بزرگ کے پیچھے چل کر کے اور کسی امام کے پیچھے چل کر کے اس کی تقلید میں آ کر کے آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ دے، سنتوں کو چھوڑ دے، یہ عمل اسلام کے اندر کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔